مومنین، یہ سورہ نور کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے میں شرف حاصل کرا یہ 11ویں آیت ہے. بے شک جو لوگ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے. تم اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے. ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ آیتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ آیتیں اس سلسلے میں آئی کہ رسول کی بیوی پہ بہتان باندھا گیا. اب جو بہتان باندھا گیا تو اس میں دو الگ الگ خیالات ہیں. ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں آئی ہیں بی بی عائشہ کے سلسلے میں آئی ہیں کہ ان پہ بہتان باندھا گیا تھا، اور شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں آئی ہیں یہ بی بی ماریہ پہ آئی ہیں جو کہ رسول اللہ کی لونڈی تھیں، جو کہ جن کو مصر کے بادشاہ نے دیا تھا رسول اللہ کو. تو اس طرح سے دو الگ الگ اوپینین ہے. اب میں اس آیت کو دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں، لمبی آیت ہے انشاءاللہ. ان الذین جاؤ بِإِفْكِ عُصْبَةٍ مِنْكُمْ، بے شک جو لوگ بہتان گھڑیں وہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے. اب یہ بہتان لگایا تھا رسول کی بیوی پہ، اللہ نے کہا تم میں سے ایک ٹولہ ہے، تم نہیں. تم سے مطلب پوری کمیونٹی سے مراد ہے کہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے تو مسلمان ہی لیکن وہ تم میں سے ایک ٹولہ ہے، مطلب ایک منافقین کا گروہ جو چھپا ہوا ہے، جو ایک دوسرے جڑا ہوا ہے. ٹولہ ہے مطلب جڑا ہوا ہے وہ آپس میں. تم میں سے مطلب تم مسلمانوں میں سے. تم اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو. اللہ نے کیا کہا کہ جو بہتان لگایا ہے اور یہ انہوں نے ایک طوفان کھڑا کرا ہے تو تم اس کو شر نہ سمجھو. اب کیوں شر نہ سمجھو؟ اللہ آگے فرماتا ہے بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے. یہ جو بہتان باندھا ہے رسول کی بیوی پہ، ان کی عزت اچھالی ہے جھوٹی طریقے سے، تاکہ ان کا یہ تھا ہدف کہ رسول کو بدنام کیا جائے. اگر رسول کی بیوی بہتان مانا تو مطلب رسول بدنام ہو جائیں گے، اسلام بدنام ہو جائے گا، آتھینٹسٹی مذہب کی چلی جائے گی. اتنی بڑی چال تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تم شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے خیر ہے. کیوں خیر ہے؟ یہ خیر اس لیے ہے کہ جب انہوں نے اس میں سے ایک ٹولہ، تاکہ لوگوں کو ٹولہ ظاہر ہو جائے کہ یہ منافقین یہ لوگ ہیں، ہم میں سے ان سے ہوشیار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہا اس کو خیر سمجھو شر نہ سمجھو. یہی ہے، ہم سوچتے ہیں کچھ ہمارے لیے شر ہو سکتا ہے، اس میں خیر نکلے. اگر گہرائی میں ہر چیز دیکھیں انسان کو سمجھ میں آتا ہے. کربلا دیکھیں تو کربلا خود دیکھیں گے کربلا کتنی بڑی خیر بنی ہوئی ہے، حالانکہ مولا شہید ہو گئے لیکن خیر ہے. ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے. اب اس میں جو انہوں نے بہتان باندھا تھا اس میں ایک گروہ تھا جس نے کہ بہتان لگایا تھا. بہتان اس کو کہتے ہیں جو کہ حق جو صحیح نہیں ہو، اور جھوٹی بات کو پھیلانا اور کسی پہ الزام دینا جو کہ صحیح نہیں ہو، اس کو بہتان کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اب یہ گروہ ہے، اس میں سے جس نے جتنا کمایا اس کو اتنا عذاب ملے گا، اور ان میں سے جس نے اس بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے جو کہ مین کلپریٹ تھا تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے. وہ جو شخص جو تھا جس نے کہ خاص جو بہتان باندھا تھا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. تو وہ کون شخص تھا؟ کمنٹر کہتے ہیں اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی مسلول، جس نے کہ آگے بڑھ کے کہا تھا. ایسا میں گزشتہ مجلس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کمیونٹی خراب ہو.
ابھی بہتان باندھا تو پوری کمیونٹی خراب ہو گئی نا کہ رسول کی بیوی کی عزت چلی گئی, کوشش کری کہ ان کی عزت چلی جائے, حالانکہ کہاں گئی, اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ تمہاری ماں ہے. اب تم بھلے ان کی بے عزتی کرتے پھرو لیکن اللہ نے تو کہہ دیا تمہاری ماں ہے. تو کوشش کری گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس میں آگے آئے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کمیونٹی کو دیکھنا چاہتا ہے. کمیونٹی, اسلام مذہب کمیونٹی کا ہے, امت کا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جس نے جتنا بہتان مارا اس کو اتنا عذاب ملے گا. اللہ نے کی آنکھ ہر ایک پہ ہوتی ہے, کس نے اتنا بوجھ اٹھایا, اور جس نے بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کسی پہ بہتان نہیں باندھیں, کیونکہ کیا ہے کہ ابھی ہم حدیث سے پڑھیں گے اس بارے میں, اس بہتان کے بارے میں, کہ یہ جو بہتان تھا یہ تو فاحشہ کا بہتان تھا کہ معاذ اللہ کسی سے ان کا کچھ تعلقات ہیں ناجائز, اس طریقے سے معاذ اللہ اس طریقے کا بہتان تھا کہ ناجائز تعلقات تھے جو کہ بالکل حق سے دور تھا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. اب اللہ آگے فرماتا ہے جب خبر چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا, جب تم نے یہ جھوٹ سنا, جب تم نے اس کو سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفس میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ تو صرف صریح بہتان ہے. لولا اس سمے, تو جب تم نے اس کو سنا تو یہ کیوں نہیں گمان کرا, مومنوں مردوں اور مومن عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کرا. وقالوا هذا افک مبین, اور یہ اچھا گمان کیوں نہیں کرا اور کیوں نہیں کہا کہ تو صریح بہتان ہے. اب اس میں بھی ایک نقطہ ہے, لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, خود کے لیے اچھا گمان کیوں نہیں کرا. یا اللہ آپ لوگ توجہ دیں, قرآن کی باریکی میں جائیں. کہا کہ جب یہ بہتان چل رہا تھا, جب تو اس بہتان کو سنا تھا تو یہ اچھا گمان مومنوں آدمی عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کرا, اپنے انفسہم اپنے بارے میں اچھا گمان نہیں کیوں کرا. اب یہ کیا چکر ہے, اپنے بارے میں بات تو رسول کی بیوی ہو رہی ہے تو اپنے بارے میں کیا بات ہو گیا کہ رسول کی بیوی بہتان اپنے بارے میں کیوں نہیں اچھا گمان کرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت ایک امت ہے, مومن عورتیں, مومن مرد, رسول اکرم, رسول کے ازواج, یہ سب ایک گروہ ہے. یہ ایک بدن ہے, اس میں کئی مطلب ایک بدن ہے, ایک جان ہے, فرق نہیں ہے. ایک کو ایذا ہوئی تو پوری کمیونٹی ایذا ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا انفسہم, اپنے آپ کے لیے اچھا گمان کیوں نہیں کرا. ہم سب اچھے, مطلب سرکار کی بیوی اور وہ سب ایک جماعت ہے. یہ ایک جماعت کی طرف سے کہ ہم سب اچھے لوگ ہیں تو اچھا گمان کیوں نہیں کرا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. اب یہ قرآن کے خیالات ہیں, ہم کو یہ آیت صرف فحاشا کے لیے نہیں ہے, کسی میں بھی کچھ بات بری کر دو تو یہ آیتیں اس پر لاگو ہوتی ہیں. ہم آپس میں مومن آپس میں ملیں تو اگر کسی کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے, کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اس طرح, تو سب کو ظلم ہو رہا ہے, اس لیے سب کو ایذا ہو جاتی ہے. ایک کو ایذا ہو سب کو ایذا ہو جاتی ہے. مسجد میں لڑائی ہو جاتا ہے, ایک کو تکلیف دی معلوم پڑا سب کے دل دکھ گئے, کیونکہ ہم ایک جان ہیں, ہم سب اچھے ہیں. تو ایک جان ہے, ہم سب اچھے ہیں, تو اس لیے کسی کو ایذا نہیں دینا, کیونکہ سب کو ایذا ہو جاتی ہے. تو جب کہا کہ جب یہ تم نے یہ سنا تھا تو یہ اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کرا اور کہا کہ یہ تو صرف صریح بہتان ہے. کیوں نہیں کہہ دیا کہ بہتان ہے, کیوں بتائے گا اللہ کہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے, فوراً کہتا تھا بہتان ہے. اللہ کہہ رہا ہے, آرزو کر رہا, تم نے کیوں نہیں کہا کہ بہتان ہے. لو جاؤ علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون. اللہ کے نزدیک کیا ہے, اللہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو کہاں جاتے پھر رہے. کیا اللہ نے کہا وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے کے آئے, اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. کہا کہ 4 گواہ لے کے آئے تھے کیا جو الزام لینے بیٹھ گئے تھے رسول کی آیت پہ, اور اگر 4 گواہ نہیں لے کے آئے تھے تو اللہ کے نظر میں وہی جھوٹتے ہیں. سن لے دنیا, اللہ تعالیٰ اس طرح سوچتا ہے, اسلام ایسا سوچتا ہے. سن لے دنیا پوری
اس طریقے کی تھنکنگ اسلام کی اتنی اعلیٰ تھنکنگ ہے. 4 گواہ, 1 2 نہیں 4 لے کے آؤ, زبان نہیں کھولو. ابھی تو اور آگے آنے والی ہیں اس پہ, اور اس سبجیکٹ پہ ابھی تو ائمہ کے قول میں نے پڑھا ہی نہیں, جو انشاءاللہ پڑھوں گا. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو تم لوگوں پر جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس کے سبب سے تم پر عذاب عظیم آتا. کہا میرا تم پر رحمت فضل ہے, ورنہ تم جن حرکتوں میں پڑ گئے تھے, جس طرح سے تم بہتان کی خبریں پھیلا رہے تھے, تم پر عذاب عظیم آ جاتا. لیکن میں نے تم کو چھوڑ دیا, میں نے تمہیں چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیتا تاکہ ہم بہتر ہو جائیں, ورنہ ہمارے گناہ تو اس لیے کہ ہم کو آج ہی ہم ختم ہو جائیں. اس کی رحمت ہے ہم سانس لے رہے ہیں, ورنہ ہمارے گناہ تو اتنے کہ ہم زمین پہ چلنے لائق نہیں ہیں. یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم کو معاف کرے, ہم سے درگزر کرتا ہے اور ہم کو موقع دیتا ہے کہ ہم بہتر ہو جائیں. اتلقنه بألسنتكم وتقولوا بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اتلقنه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. یاد کرو جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کا چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا, اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے, جبکہ اللہ کے نزدیک وہ ایک سنگین مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ اس بات کو آگے بڑھا رہا ہے کہ جب تم آپس میں باتیں کر رہے تھے تو کیسی بات کر رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں کری, جب تم اپنی زبانوں سے تلقونہ بألسنتکم, جب تم اپنی زبانوں سے بات کر رہے تھے. اللہ نے کہا کہ تم اپنی زبانوں سے بات کر رہے تھے, یعنی جب تم بات کر رہے تھے بہتان کی تو تم اس کو سوچ نہیں رہے تھے, صرف زبانیں تمہاری چل رہی تھی, اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر رہے تھے. ایک نے کہا اس کی زبان چلی, دوسرے نے کہا زبان چلی. اب آگے اللہ نے پھر کیا فرمایا, یاد کرو جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کا چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے. پھر منہ کا ذکر کر رہا تھا, منہ کا ذکر کرا, یہ نہیں کہا کہ دماغ سے کچھ کہا ہو یا کچھ دل سے کہا ہو. ایک زبان کا اللہ نے ذکر کرا, منہ کا ذکر کرا, کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ تم نے کچھ نہ سوچا نہ سمجھا, صرف اپنی زبانیں چلائیں اور منہ چلایا اس بارے میں. اس سے زیادہ تم نے کچھ نہیں چلایا. مطلب اللہ بتا رہا تھا کہ تم کتنے کس طریقے سے تم گمراہ ہو چکے تھے کہ صرف زبانیں اور منہ چل رہے تھے اور سوچ نہیں رہے تھے, اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا. کہ تم ایسی منہ چلا رہے اس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا, اور تم اس سے معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ چلو یہ ہے چرچا چل رہا ہے, ہم بھی یہ چرچا کر لیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نزدیک وہ سنگین مسئلہ تھا. اللہ کے نزدیک وہ مسئلہ سنگین ہے. ہم ایسے کئی گناہ کرتے ہیں مومنین جو ہم سوچتے ہیں وہ ہلکے ہیں, لیکن وہ بہت سنگین ہوتے ہیں, اور ہم کو ڈرنا چاہیے. ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر کوئی اس کو آپ آسانی سے لوگے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں. چھوٹے کوئی بھی گناہ آپ لائٹلی نہیں لے سکتے ہیں, وہ اپنے آپ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے کیوں اس کا ہلکا سمجھا ہے. کوئی گناہ ہلکا نہیں ہوتا. وَلَوْلَا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. ایسا کیوں نہ ہوا, کیوں نہ تم نے اسے سنتے کہہ دیا, ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس بارے میں بات کریں. سبحان اللہ, یہ تو ایک عظیم بہتان ہے. جب یہ سنا تھا تو ایسا کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ ہم کو شائع نہیں کہ ہم اس بارے میں اپنی کچھ ہمارے لیے مناسب ہم اس بارے میں کچھ بات کریں. یہ تو سبحان اللہ بہتان عظیم ہے. ایسا کیوں نہیں کرا؟ ہم کتنی بار لوگوں کی غیبتیں سنتے ہیں اور بہتان سنتے ہیں, ہم ایسا نہیں کہتے. بتایا ہم دن بھر کتاب سنتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ڈوب جاتے ہیں, ویسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ, یہ تو ایک عظیم بہتان ہے. سبحان اللہ کہا تھا قرآن کے کلچر میں جب کچھ باتوں کو آپ کہتے ہو کہ یہ بات غلط ہے اور اللہ کی تعریف کرتے ہو آپ,
کہ کسی کو آپ کسی الزام سے جب بری کرتے ہو تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، تاکہ اللہ کی بزرگی بیان کرتے، اللہ کی پاکی بیان کرتے، اللہ کی پاکی بیان کرتے کہ یہ اس پہ یہ صحیح نہیں ہے، مطلب اس نے کوئی گناہ نہیں کرا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس قرآن کا کلچر ہے. حاضر بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین. اللہ تمہیں نصیحت کرتا آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو تو. اللہ نے مومن پر بات لاتی کر، مطلب اگر مومن ہو تو ایسی حرکت مت کرنا، مطلب اگر ایسی حرکت کری تم مومن نہیں رہو گے، آپ کا ایمان چلے جائے گا. اب آپ سوچیں کہ ہماری سوسائٹی میں کتنے جھگڑے بہتان پہ ہوتے ہیں، غیبتوں پہ ہوتے ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کتنی کمیونٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، مسجدیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ کتنے لوگوں کے دل دکھتے ہیں انہی حرکتوں سے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیم. اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اور اللہ علم اور علیم اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو میں نے یہ آیتیں کتنی کھول کھول کے قصہ بیان کر دیا تاکہ ہم اصلاح کریں، ہماری اصلاح کریں. وہ تو بات ہو کے گزر گئی، اب یہ آیتیں ہماری کمیونٹی کے لیے ہیں اور آئندہ کے لیے. اللہ نے کہا میں کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہوں. اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ابھی دیکھیں یہ آیا دیکھیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں فحشہ پھیلے، یحبون مطلب دے لو اباؤٹ اٹ، یحبون کہ فحشہ کی باتیں پھیلیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے اس میں. ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس نے باری کی، دیکھیں دو طرح کی بات ہوئی اس میں. ایک تو جنہوں نے الزام لگایا تھا، بہتان لگایا، ان کی الگ سزا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ الزام والے لوگ نہیں ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ جو لوگ چاہتے ہیں دے لو اباؤٹ کہ فحشہ کی باتیں پھیل جائیں مومنین میں. یہ وہ جو الزام ہی لگا رہے کہ پھیلانا، کچھ باتوں پھیلا رہے ہیں، اس کی بات اس نے اٹس گوئنگ ٹنگ ٹو ٹنگ جا رہی ہے. وہ جو تھے الزام لگانے والے وہ الگ تھے، اور یہ پھیلا جو کہ جن کو بڑا مزہ آ رہا ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑا دے لائک اٹ. یہ بہتان والے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں جن کو بڑا لطف آ رہا ہے کہ بات پھیلے فحشہ. تو اللہ کہتا ہے یہ جو مینٹالٹی ہے غیبت پھیلانے کی، کسی کا کوئی بے عزتی کرنے کی، بلیک پینٹ کرنے کی، جو ان کو بڑا مزہ آتا ہے نا، اس میں سب مولوی پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی مومن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مومن ان کو بڑا مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے کہ ان کو دنیا آخرت دونوں میں عذاب ہے. اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ معلوم تم کو نہیں معلوم، اس لیے تم یہ کر رہے ہو حرکت. اللہ تو معلوم ہے تم دنیا آخرت دونوں میں عذاب ہے، تم کو نہیں معلوم، اس لیے تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو. اللہ معلوم. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اگر خدا کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لیکن بے شک اللہ رؤوف و رحیم ہے. یہ اللہ کے یہ رؤوف اور رحیم اللہ کہ تم کو اس نے معاف کرا، تمہاری اصلاح کری، تم کو بخشا اور تم کو رستہ دکھایا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. تو اب میں تھوڑی سی حدیثیں پڑھوں گا. خصوصاً امام رضا علیہ السلام نے کہا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں بہتان کے بارے میں کہ جو بہتان باندھتا ہے مومن مرد پہ یا مومن عورت پہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے اوپر بٹھائے گا، اس کو بہتان باندھنے والے کو، جب تک کہ اس کا پورا عذاب نہیں دے گا. آگ میں بٹھا کے اس کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا دے گا کہ اس نے سر بہتان باندھا تھا. تو یہ سب مسئلے زبان کے مسئلے ہیں. بہتان مانتے ہیں جب زبان چلتی ہے نا، یہ سب زبان کے مسئلے ہیں. زبان کے بارے میں کافی حدیث ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی فلاح
اپنی زبان کو قابو میں رکھنے پہ. جس نے زبان قابو میں رکھ لی اس کی فلاح ہو گئی. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھالے کی نوک سے زیادہ دردناک ہوتے ہیں. سرکار پھر فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں. پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سنتا ہے یا دیکھتا ہے ایک مومن کے بارے میں اور وہ دوسروں کو وہ کہتا ہے اس کے بارے میں تو اس کی بھی حال یہی ہے جو کہ اس آیت میں کہا گیا ہے. یہ بڑی سخت حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کہ آپ نے کسی کا سنا اور دیکھا اور دوسروں کو کہنا شروع کر دیا. کسی کا عیب دیکھا, سنا اور دیکھا, آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, آپ بہتان نہیں مان رہے, آپ نے سنا اور دیکھا ہے وہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا تو آپ کی بھی مثال ہے. اور یہ ہم کتنا کرتے ہیں. پھر یہ بھی ہے حدیث کہ جو کہ کسی کی برائی کو پبلسٹی کرتا اس کی بھی یہی مثال ہے. خلاف دیتے ہیں برائی کی, مولوی صاحب کر دیا اسے بدنام. تو یہ جو آیتیں آئی ہیں خصوصاً اس میں تو فحاشا پہ, لیکن معصوم کا قول ہے کہ صرف اس سے فحاشا مراد نہیں ہے, ہر طرح کی برائی مراد ہے. تو ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا, درود پڑھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نے بیان کرا کہ میں نے ایک مومن بھائی نے ایک دوسرے مذہبی بھائی کے بارے میں کچھ بات کری جو کہ اچھی بات نہیں کری تھی. تو پھر میں نے اس مومن بھائی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کرا تھا, لیکن دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تھا. تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے بھائی کے بارے میں کسی نے بری بات کری تو کہا کہ اگر ایسے 50 لوگ بھی قسم کھا کے اس کے بارے میں ایسا کہیں تو نہ ماننا, اور اس بات کو پھیلانا نہیں کہ اس سے اس کی بدنامی ہو جائے, ورنہ تم بھی اس آیت کی زمرے میں آ جاؤ گے. اللہ اکبر. اب بات واضح ہو گئی نا ہم سب کو, اب سمجھ میں آ گئی ساری بات کہ ہم کس طریقے سے آسانی سے لوگوں کی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں, برائیاں کرتے پھرتے ہیں. کئی بار تو بہتان ہوتے ہیں, غیبت ہوتی ہے جو کہ حق ہو, لیکن بہتان تو جو سنا نہ دیکھا اور بس کہہ دیا وہ پھیل رہی ہے بات. تو یہ سب اس وجہ سے کمیونٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, خراب داریاں ٹوٹ جاتی ہیں, بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے, بہن بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں, مومن سے جدا ہو جاتا ہے, مسجدیں ٹوٹ جاتی ہیں ان وجہوں سے, تاکہ کیونکہ کمیونٹی ناپاک ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ ابھی محرم کے ایام ہیں, کمیونٹی کی پاکی ہی اسلام کی روح ہے. دیکھ لیا نا, کمیونٹی کی پاکی. امام حسین کی جو شہادت تھی کمیونٹی کی پاکی کے لیے تھی, جو کہ سوکال ملعون جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا تھا, جس پر اللہ کی لعنت ہو یزید, اس نے کمیونٹی میں آ کے پہلے تو یہ کہا کہ میں امیر المومنین تمہارا, اور جب میں یہ فحاشا کر رہا ہوں کھلا یہ میں کروں گا, اور یہ چیزیں اب عام ہو جائیں گی کیونکہ جب میں کر رہا ہوں تو تم بھی کرو گے. تو اب آپ نے قرآن کی روح دیکھ لیا نا, تو قرآن کی روح سے یہ بیٹھ کر یہ ملعون وہاں دمشق میں بیٹھ کر آدھی دنیا پہ حکومت کر رہا تھا اور ایسے اپنی مثالیں دے رہا تھا, تو کتنا بڑا نقصان کر رہا تھا کمیونٹی کا, اتنا بڑا نقصان کر رہا تھا. اب اس کے سامنے کون کھڑا ہوتا, اس کم وقت کے سامنے, اس کم وقت کے سامنے وہی طاہر کھڑا ہو سکتا تھا جس کے لیے آیت تک ہی نازل ہوئی تھی, کیونکہ اس کے سامنے کسی جرت نہیں تھی. تو آیت یہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ آیت تطہیر میں پورے پنجتن ہے بھی کہ نہیں ہے. تو امام حسین نے بھی شہادت دے کے بتایا کہ 5واں میں تھا, کیونکہ جب اس نے فحاشا پھیلایا پوری کمیونٹی کے اندر تو میں ہی تھا
ان پنجتن کا 5واں طاہر طیب کہ میں کھڑا ہوں اس فحاشہ کو ختم کروں. اور طاہر طیب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے جو قربانی دی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. 2 منٹ میں بات کروں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے, تھوڑا سا احساس کر لیں, کیونکہ محرم کا ایام ہے کہ جب مولا حسین, آپ سب سارے مسلمان سوچے, جب مولا حسین آخری میں جب آخری وقت تھا, جب گھوڑے پہ جب ڈول رہے تھے وہ, ان کے اب آس پاس سارے لوگ جمع ہو گئے تھے, سارے لوگ جمع ہو گئے. ایک پینٹر نے پینٹنگ کری ہے, اس پینٹر کی پینٹنگ دیکھ کے آدمی روتا ہے کہ جب سب مولا گھوڑے پہ ہیں اور تیر لگے ہوئے مولا کے, اور آس پاس لوگ جمع ہو گئے بھالے لے کے مولا پہ, اور ان کو بھالوں سے مارا جا رہا ہے. ارے کبھی جانور کو آپ نے دیکھا کبھی بھالوں سے مارتے ہوئے؟ جو مولا کو, اگر آپ سوچیں جانور کو اگر آپ بھالوں سے, جانور کا کر لیں تصور, جانور کو آپ بھالوں سے مارے پھر اس کو پیاسا ذبح کر لیں تو کیسا لگے گا؟ مولا کو ہم سے کتنی محبت تھی کہ مولا نے کہا کہ میں بھالے کھا لوں گا, نیزے کھا لوں گا, تم مجھے پیاسا ذبح کر دو, لیکن کمیونٹی میں فحاشہ نہ پھیلے اور حق حق رہے اور باطل باطل رہے. یا حسین یا حسین اللہ